بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پنجابی میں بڑا مشہور مقولہ بولا جاتا ہے کہ فلاں بندہ جڑا ہے یہ تے زبان دا کھٹے ہی کھاندا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مقولہ ہے کیا. میں نے بہت سارے گھر، آپ لوگ میرے ناظرین جو ہیں انہوں نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے گھر جو ہے وہ بالکل اجڑنے پہ ہوتے ہیں اور زبان کی وجہ سے وہ بس بھی جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گھر ہنستے بستے گھر جو ہے ایک زبان بد زبانی کی وجہ سے وہ گھر اجڑ جاتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہماری زندگی کے اندر ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ دیکھیں دونوں طرف سے تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. کچھ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں یہ جناب بڑی بد زبان ہوتی ہیں، ان کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے اور یہ مردوں کو ایسے بلاتی ہیں، ایسے بدتمیزی کرتی ہیں، ایسے کرتی ہیں. بھائی کو عورتیں آپ کی غلام تو نہیں ہیں، آپ نے خریدی تو نہیں ہوئی نا، شادی کی ہے، عزت ہے عورت کی، عورت کو عزت دے. اور دوسری طرف جناب بہت سارے مرد حضرات جو ہیں خواتین ان کا کرتی ہیں کہ بہت سارے مرد جو ہے وہ عموماً گالی سے پکارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت ساری بد زبانی کرتے ہیں. یہ دیکھیں دونوں چیزیں، عورت مرد سے بدتمیزی کرے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور مرد جو ہے وہ مرد ہی نہیں جو عورتوں کے ساتھ بد زبانی کرے. تو اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ سے، کیونکہ یہ ماہر نفسیات ہے. اب ماہر نفسیات جو ہیں یہ کیا یہ بھی اس میں آتی ہے، یہ بھی کوئی ایسی ہے، کوئی اس کی کوئی میڈیسن ہے، اس کی کوئی ذہن جو ہے اس کی کوئی نشو و نما، اس کی پرورش کی جاتی ہے کہ جو مرد اور خواتین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ وقت دینے کا. تو یہ آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھر جو ہے ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں، کوئی بھی مرد کی وجہ سے کبھی عورت کی وجہ سے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں عورت پہ، ٹھیک ہے، کہ عورت جو ہے وہ بد زبانی اکثر کرنے کی شکایات آتی ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مرد ہو یا عورت ہو، پہچانا اپنی زبان سے جاتا ہے، اپنے الفاظ سے جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت کی جو تربیت کا امتحان ہے نا، وہ اس کے بہو بننے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ایک عورت کے اخلاق کا امتحان اس کے ساس بننے کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ دو بڑے اہم رشتے ہیں. ساس اور بہو کی کیوں نہیں نپتی؟ کیونکہ ایک عورت کا امتحان اس کے بہو بننے کے بعد شروع ہو رہا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے، وہ اپنے گھر سے کیسی تربیت لے کر آئی ہے، اس کے گھر میں اس کے ماں باپ نے اس کو کیا بولنا اٹھنا بیٹھنا طور طریقے کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور پھر اسے اپنی زبان پر اور اپنے غصے پر کتنی کمانڈ ہے. دیکھیں مرد کو کہا جاتا ہے کہ مرد غصے والا ہونا چاہیے. میں تو اس بات پہ کہتی ہوں کہ کہیں نہیں لکھا، نہ اسلام میں لکھا ہے، نہ معاشرے میں کہیں لکھا ہے، نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، نہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ مرد غصے والا ہونا چاہیے. آپ نے مجھے کہا ہے، میرے سامنے کہا ہے جی کہ یہ چوں 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 کرتے ہوئے مرد مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے باروب شک. آپ نے مجھے کہا ہے؟ جی نہیں کہا آپ نے؟ نہیں، چوں چوں کرتے ہوئے مرد نہیں ہوتے. آپ نے مجھے اس دن کہا ہے کہا کہ مجھے باروب مرد جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. دیکھیں بار روب ہونا اور بدتمیز ہونا فرق ہوتا ہے. بدتمیزی کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں غصہ ہونا، یہ چوں چوں کر کے جو آتے ہیں یہ مرد نہیں، مرد ہو ایسے ہو، مرد آئے نہیں، بولے تو آواز سے گرج جانی ایک چاہیے. کریکٹر ایک کردار ہونا چاہیے. نہیں کہا تھا آپ نے؟ نہیں، مرد کے کردار پہ میں نے ہمیشہ بات کی، مرد کے غصے پہ بات نہیں کی. غصے کی بات نہیں، گرج والا آپ نے کہا تھا، گرج والا. دیکھیں گرج والا نہیں، جس کے لہجے میں اگر تھوڑی سختی ہے تو اس میں بھی اس میں جو ہے وہ اس کا اخلاق بہتر ہے. میں زبان کی بات کر رہا ہوں، میں بد زبانی اور اخلاق کے اوپر بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اخلاقیات کے اوپر اور زبان کے اوپر. آپ ہمیشہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ خواتین کے خلاف کیوں اتنا؟ نہیں، میں خلاف نہیں ہوں. میں عورت کی تربیت پہ اس لیے بات کرتی ہوں کہ آپ یہ چیز جو ہے وہ فکس کر لیں. عورت کی تربیت بہو بننے کے بعد کس نے کرنی ہے؟ عورت کی تربیت بہو بننے کے بعد ہے. ایک لڑکی کی، ایک بچی کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ماں نے. میرا پہلا جملہ کیا تھا؟ ماں کون ہے؟ میرا پہلا جملہ کیا تھا کہ مرد اور عورت کی جو تعارف ہے یا اس کی شخصیت کا تعارف ہے وہ اس کی زبان سے ہوتا ہے. یہی کہا میں نے. تو جب زبان سے ہوتا ہے، الفاظ سے ہوتا ہے، تو مرد اور عورت دونوں آ گئے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اخلاق کی، ہم بد زبانی کی بات کر رہے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو. جی دیکھیں اگر ایک بچے کی یا بچی کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ ماں نے. باپ بھی آتا ہے لیکن سب سے زیادہ ماں جو ہے وہ ماں کون ہے؟ عورت. ٹھیک ہے. اسی طرح مرد جو ہے اس کو عورت کے ساتھ میرے خیال میں الزام تراشی، گالی گلوچ، میرا تو نہیں خیال ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ اپنی زبانوں کو کسی کے عیبوں سے جو ہے نا اگر آپ بھر لیں گے اور آپ جو ہے وہ اس کے عیب اسے بتانا شروع کر دیں گے تو عیب تو آپ کے بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کی بھی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے نا بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. ایک مرد کو اگر آپ چاہتے ہیں نا معاشرے میں اچھے مرد، چلیں جی میں اس بات پہ آ جاتی ہوں، آپ کہتے ہیں جی میں مردوں کی سائڈ لیتی ہوں، آپ چاہتے ہیں نا معاشرے میں اچھا مرد آئے تو اس کی تربیت کون کر رہا ہے؟ میں سائڈ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بتائیں آپ سچی بات کر دیں، بیلنس رکھ دیں. بیلنس ہی ہے. اس کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ایک عورت کر رہی ہے.
ایک ماں کر رہی ہے. باپ کا کتنے % حصہ ہے بچوں کی تربیت میں, جو کہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں اچھے سالڈ با اخلاق با کردار مرد ہوں, تو پھر آپ کی عورت کو اپنے بیٹے کی تربیت میں بھی اتنا ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے انوالو ہونا پڑے گا جتنا وہ اپنی بیٹی کی تربیت میں جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے. جب بیٹی کو سمجھایا جاتا ہے کہ زبان نہیں چلانی, تو بیٹے کو بھی سمجھائیں کہ جب دوسرے کی بیٹی جو ہے وہ گھر لے کر آ رہے ہیں یا آپ کی اپنی بہن بیٹیاں گھر میں ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ باہر سے آ کے کوئی نہیں بتائے گا, یہ ماں بتائے گی. میں کیوں کہتی ہوں کہ ایک عورت پہ ذمہ داری زیادہ ہے؟ کیونکہ ایک عورت ماں ہے. سب سے پہلے وہ ماں بننے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تحفہ دیا ہے نا, ماں سب سے بڑا درجہ ہے دنیا میں ایک عورت کے لیے. اس سے بڑا درجہ بیوی کا بھی نہیں ہے. ماں کا درجہ دیا کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت دے دی. تو ماں نے اگر اپنی رسپانسبلٹی نہیں نہ دکھائی تو پھر آج کا مرد گالم گلوچ کرے گا. ماں نے اگر اپنی جو ہے وہ تربیت میں کمی چھوڑ دی نا, تو مرد نے باہر نکل کے عورتوں کے جو ہے وہ سروں سے دوپٹے بھی اتارے ہیں, لوگوں کی جو ہے وہ عصمت دری بھی کی ہے. اور یہاں پر عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک جو آپ کے گھروں میں اختیار کیا جاتا ہے, ہم سب جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو مختلف گھروں میں ہو رہا ہے کہ بہویں بنا کے لایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ساس کا ہی اہم رول ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ تنگ کروانے میں یا بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اٹیچمنٹ ڈالنے میں. میں سب ساسوں کو نہیں کہہ سکتی, لیکن اگر آپ اپنے پاکستانی معاشرے کو ایک نظر ایک جھلک غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اخلاق کی کمی ساس میں آ رہی ہے. جہاں پہ بہو قصوروار ہے وہاں پہ ساس بھی قصوروار ہے. بات تو یہی ہے کہ اگر بہووں کو ہم بیٹی سمجھ لیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم اپنی بیٹی کو دوسری جگہ بھیج کے تو توقع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی بات نہ کرے, لیکن ہم جو شادی کر کے اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں بہو کو, اس کے بھی اتنے رائٹس ہیں جتنے آپ کی بیٹی کے ہیں. اگر اس کو بیٹی سمجھ لیں تو دنیا کے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا عورت ایک ماں جو ہے, دیکھیں اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ماں ایک یونیورسٹی ہے. بالکل. آج کی مائیں اگر دیکھ لیں جو بڑا اپنے آپ کو وہ پڑھی لکھی اور وہ پتہ نہیں فیشنیبل سمجھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی مائیں, تو میں اس کو نہیں مانتا. ڈاکٹر صاحب میں نہیں مانتا. ہم آج پیچھے چلے جائیں, 30 سال پیچھے چلے جائیں, وہ ان پڑھ مائیں, ٹھیک ہے, جن کو اسلام کا پتہ تھا, جن کو یہ پتہ تھا قرآن کیسے پڑھنا ہے, جن کو یہ پتہ تھا ان ماؤں کو کہ نماز کیسے پڑھانی ہے بچوں کو, ان کو یہ پتہ تھا کہ تہجد کیسے پڑھانی ہے, وہ ماؤں کی تربیت دیکھ لیں. اور آج کی وہ پڑھی لکھی جس ماں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے, اب میں تعلیم کس کو کہوں؟ اس ماں کو کہوں جو ان پڑھ تھی, جس نے تربیت اپنی بیٹی کی, اپنی بہو کی, اپنے بیٹے کی تربیت کی, اور وہ آج بھی با اخلاق ہے. یا میں اس معاشرے کی بات کروں جس کے اندر فیشن بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو یہ پڑھا لکھا ہے, جس کے اندر بد زبانی ہے, بد اخلاقی ہے, جس میں تمیز نہیں ہے عورت سے بات کیسے کرنی ہے, جس میں تمیز نہیں ہے کہ عورت نے مرد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, جس میں تمیز نہیں ہے کہ بہو کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. تو پھر میں بولتا ہوں تو آپ کہتی ہیں جی میرے ساتھ آپ بحث کرتے ہیں, میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتی ہیں کہ پھر میں غصے سے بات کرتا ہوں. میں غصے سے بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, میرا غصہ کیا کرے گا؟ ہاں, جو ہنڈیا ہے وہ ابلے گی تو اپنے ہی وہ اوپر سے کنارے جو ہے جلائے گی نا, اور کیا ہوگا اس سے زیادہ؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک آواز تو بن سکتے ہیں, اس کے بعد اوپر بات کریں نا. آپ یہ نہ کہیں پڑھی لکھی خواتین تو ہیں, ہم تو نہیں کہتے پڑھا لکھا کس کو کہیں گے. دیکھیں, حیا اور وفا, عورت کے حصے میں وفا نہیں آئی, لیکن عورت وفادار ہے. عورت کے حصے میں حیا آئی ہے. عورت کو حیادار ہونا چاہیے. آپ اپنے لیے اپنی بہن بیٹی اور بیوی حیادار ہی چاہیں گے نا کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی بیٹی بیٹھی ہے, جو آپ کی بیوی ہے وہ حیادار ہو, یا آپ یہ چاہیں گے کہ جو بے حیا عورتیں باہر پھر رہی ہیں آپ ان کو جا کر بہن کہہ دیں, بیٹی کہہ دیں؟ ٹھیک ہے, آپ اخلاقاً ان کے سر پر جو ہے وہ بہن بیٹی کر کے ہاتھ رکھ بھی دیں گے, لیکن کیا بے حیا عورت کو اپنی بہن بیٹی بنانا جو ہے وہ آپ اس کو ایک سمجھیں گے کہ یہ ہمارا کردار ہے؟ یہ کردار نہیں ہے. اسی طرح ایک مرد جو بے حیا ہے, ایک مرد جو با کردار نہیں ہے, وہ بھی آپ کا بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہے, وہ بھی آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے. میں ماں اور خالصتاً ماں کو جو ہے وہ اس کا قصوروار ٹھہراتی ہوں کہ اگر ایک بیٹے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو اس میں ماں قصوروار ہے. وہ باپ بھی قصوروار ہے جس نے وہ بچہ پیدا کیا اور اس کے بعد وہ اپنے پیسے کمانے کے جو ہے وہ کام دھندے میں لگ گیا, اور اس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیا. لیکن کیا کرے وہاں پہ باپ, کیا کرے؟ باپ نے گھر تو چلانا ہے نا, گھر کما کے نہیں دے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ بس تو پھر عورت پہ ذمہ داری ہے. تو عورت کی تربیت بہت ضروری ہے. عورت کی زبان کا کنٹرول میں ہونا, اس کا حالات کو سمجھنا اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. اچھا, کچھ عورتیں ہی سب کچھ کر لیتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو عزت نہیں ملتی, وہ بھی ایک معاملہ سمجھ لیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی عزت کیسے کروانی ہے. ٹھیک ہے,
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کن الفاظ سے اپنی عزت کروا سکتی ہیں. عورتیں سب کچھ کرتی ہیں, آپ کی خدمت بھی کریں گی, آپ کے لیے کھانا بھی پکائیں گی, آپ کو اکوموڈیٹ بھی کریں گی, لیکن کسی ایک بات پہ اڑ کے, چڑ کے, ضد میں کوئی ایسے جملے بول دیں گی کہ سارے کا سارا کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گی خود بخود ہی, آٹومیٹکلی اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے ہی کیے ہوئے کام کو خراب کر دیتی ہیں. یہ عورت ہے. اب عورت اگر آپ کہیں مظلوم ہے تو میں عورت کو مظلوم نہیں مانتی. آپ کہیں عورت معصوم ہے تو میں معصوم اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہوں کہ اسے پتہ نہیں تھا, لیکن مظلوم وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ظلم اس نے خود سہا. لیکن مجھے اختلاف ہے, وہ ظلم کیوں سہ رہی ہے؟ اختلاف ہے. عورت کیوں ظلم سہ رہی ہے؟ آپ مجھ پہ ظلم کریں گے, میں ظلم سہوں گی تو میں مظلوم ہوں نا. مظلوم ہم نے عورت کو کیوں بنایا؟ ہمارے ڈرامے مظلوم بنا رہے ہیں عورت کو, ہمارے جو ہے وہ واقعات مظلوم بنا رہے ہیں. ایک عورت پستی چلی جا رہی ہے, جی میں اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر بسا رہی ہوں, میرا شوہر صبح بھی مجھے مارتا ہے, شام کو بھی مارتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, میرے اوپر جو ہے وہ بدتمیزیاں کرتا ہے, بہن بھائیوں کو اس کے گالیاں نکالتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ برداشت کر رہی ہیں. آپ برداشت کر رہی ہیں تو دوسرا بندہ آپ کو جو ہے وہ اس نوبت تک آپ پر چڑھائی کر رہا ہے. جب آپ برداشت کے اس لیول کو کراس کرتے ہوئے اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا نہیں کریں گی تو اگلا بندہ آپ کو گالی نہیں نکال سکتا. میں نہیں مانتی یہ ضابطے, مجھے نہیں یہ اصول پتا. آپ یہ ضابطے نہیں مانتی, کبھی آپ نے یہ ضابطے نہیں مانتی, آپ نے یہ قانون نہیں پڑھا, آپ نے یہ چیزیں نہیں پڑھی. اوکے, کبھی آپ جائیں فیملی کورٹ میں, جی اس کے باہر دیکھیں, کبھی آپ جائیں کورٹس کے اندر, میں گئی ہوں, یہاں پہ بچے بچیاں کبھی باپ کھینچ رہے ہیں تو کبھی ماں کھینچ رہی ہے, اور وہ چیخو پکار ہے. اگر وہ ماں لے کے جا رہی ہے, عدالت دے رہی ہے, تو وہ باپ کے لیے تڑپ رہے ہیں بچے. اگر باپ لے کے جا رہا ہے تو ماں کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس کے بعد ان بچوں کی تربیت دیکھیں, اینڈ پہ انہی بچوں میں سے آپ زیادہ تر بچے جو ہے, تو وہاں ساری آنے والی عورتیں مظلوم ہیں. دیکھیں خلا لینے والی تمام عورتیں مظلوم ہیں. آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ عورت جو ہے اس پہ ظلم نہیں ہوتا یا مظلوم نہیں ہے, تو یہ بھی غلط بات ہے. عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, عورت برداشت کیوں کر رہی ہے؟ عورت کو قانون حق دے رہا ہے. آپ کی سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ عورتیں میری ریڈ لائن ہے. یہاں ایک خاتون سی ایم ہوتے ہوئے ایک عورت کو پروٹیکشن بل پاس کر رہی ہے, ایک عورت کو جو ہے وہ پروٹیکشن سیل بنا کے دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے, تمہارا شوہر تم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, سسرال والے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, آواز بلند کرو. جب تک کسی گھر میں چھپی ہوئی آواز سامنے آئے گی نہیں, وہاں تک وزیر اعلیٰ کیسے پہنچ جائیں گی, یا وہاں تک ہماری جو ہے وہ پولیس فورس کیسے پہنچ جائے گی؟ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو جلا کے مار دیا گیا, ایک عورت جو ہے وہ برداشت کی اس کیفیت کو جو ہے وہ سہتے سہتے مر گئی. کیوں سہ رہی تھی؟ اچھا, یہاں پہ کیوں سہ رہی تھی؟ مریم نواز شریف صاحبہ کی آپ نے بات کی, سی ایم پنجاب کی, انہوں نے کتنا اچھا کام کیا, کہا کہ اویئرنیس دے دی. خواتین میری ریڈ لائن ہے. ہاں, خواتین میری ریڈ لائن ہے. اچھا, یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ادارہ موجود تھا, کیا تھا اس کا نام؟ پنجاب ویمن پروٹیکشن سیل, جس کے اندر سیل تو تھا لیکن کوئی انصاف کسی کو نہیں ملتا تھا. وہاں پہ جاتے تھے, اپلیکیشنیں ہوئیں, درخواستیں ہوئیں, کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں. اب اس کو ڈائریکٹ وہ رپورٹ کون طلب کر رہی ہے؟ سی ایم پنجاب. اب ایک دفعہ مجھے موقع ملا, ایک تھانے کے اندر بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک خاتون ایک اپلیکیشن لے کے آئی, اور اس نے کہا جی میں نے یہ اپلیکیشن دی تھی, پہلے بھی میرے خامد نے اس طرح مجھے مارا تھا, میرے پتہ نہیں, اور وہ دیور کے جیٹھ اس نے مارا تھا, تو میں لے کے فیملی میٹر ہے جی, آپ کا وہ گھریلو معاملہ ہے, آپ کا خامد کا اور ان کا معاملہ, اس کو دیکھیں. اس نے آگے سے وہ محرر جو تھا اس نے پتہ کیا کہا, جب اب تب آئی تھی کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہتے جی 2 سال. کہتے تب سی ایم جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ تھی؟ کہتے نہیں. کہتے اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز ہے, اب ایکشن ہوگا, پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا, بٹ میرے بیٹھے آمنے سامنے جو گفتگو ہوئی تو یہ تھی. تو ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پنجاب پروٹیکشن سیل بنا دیا گیا, ایکشن بھی کروا رہا ہے وہ, اس میں کوئی ہنا پرویز بٹ صاحبہ اس پہ بڑا دن رات کام کر رہی ہیں, اور وہ رپورٹ بھی پیش کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحب. ٹھیک کہا آپ نے کہ جب تک ظلم جو ہے وہ نہیں بتایا جائے گا وہ کیسے کریں گے, لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے گھر بسانا, بچوں کے, خاتون کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی, بہت کم خواتین کرتی ہیں. کہاں آ کے کمزور پڑتی ہیں؟ بچوں پہ آ کے. بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کچھ سجیشن بتائے نا کہ وہ بچوں کا جو فیوچر تباہ ہوتا ہے اس کے لیے مردوں کو کس طریقے سے وہ ٹیکل کریں خواتین کہ وہ ہینڈل ہو جائے. سب سے پہلے تو یہاں میں مردوں کے لیے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہترین مرد وہ ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے. آپ کی بیوی آپ کا ظاہر ہے کہ آدھا ایمان مکمل کر رہی ہے, آپ کی زندگی میں آئی ہے, اس آپ کا آدھا ایمان مکمل ہوا ہے, تو آپ کم سے کم اس عورت کا اتنا ریگارڈ تو کریں کہ جس نے آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے
وہ آدھی آسانی دے دی آپ کو جنت میں جانے کی کہ وہ آپ کی بیوی ہے, اس نے آپ کا آدھا ایمان مکمل کر دیا اور آپ کا جو ہے وہ جنت کا راستہ آسان ہو گیا. مرد یہ تو سوچے کم سے کم, النکاح نصف الایمان. بالکل. تو پھر کم سے کم جب نکاح کے بعد اس عورت کو اتنی عزت دو کہ اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو عورت کے لیے گندے الفاظ استعمال نہ کریں. یہ پہلے مرد اگر گھر بسانا چاہتے ہیں, جو مرد گھر بسانا چاہتے ہیں, غلط الفاظ کا استعمال اپنی بیوی یا اپنی بیوی کے گھر والوں کے لیے ہرگز مت کریں, کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اس بیوی کے دل سے اپنی قدر کھو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ محبت نفرت میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. نفرت اگر محبت, جہاں زیادہ محبت ہوتی ہے نفرت بھی وہیں پر ہوتی ہے. نفرت کوئی دوسرا ایلیمنٹ نہیں ہے, محبت سے ہی نکلتی ہے. تو اگر آپ نفرت میں اس کو کنورٹ کر دیں گے تو دشمنی شروع ہو جائے گی, جو کہ ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے. پھر وہ عدالتیں اور بچوں کی زندگیاں برباد, خلا اور طلاق کے کیسز, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. مرد کو چاہیے کہ غصے میں بھی الفاظ پہ قابو رکھے, عورت کو چاہیے کہ غصے میں زبان پہ قابو رکھے. یعنی کہ دونوں ایک ہی بات ہے, لیکن کیونکہ عورت کے لیے زبان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ زبان چلاتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, دونوں کے لیے بات ایک ہی ہے کہ اپنے الفاظ وہ استعمال کرو جس سے دوسرے شخص کو اذیت نہ پہنچے اور آپ اس کو کنٹرول کر لو. یعنی بعد میں تھوڑی دیر بعد غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے لیے گندے یا غلیظ الفاظ اپنے شوہر یا بیوی کے لیے استعمال کیے ہوتے ہیں تو آپ شرمندگی سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہو. وہ معافی سے بچنے کے لیے پہلے ہی غصے کا اظہار ان الفاظ میں کریں کہ جس میں دوسرے بندے کو سمجھ آ جائے کہ آپ غصے میں ہیں. غصے کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اچھا, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں, جی ٹاپک تو ہمارا کچھ اور ہے, لیکن میں نے دیکھا ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے, سوشل میڈیا کے آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آ کے, مرد اور خواتین بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے بڑے انصاف والے, تجزیہ کار, بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کی پریکٹیکل لائف میں نا ان خواتین میں جا کے دیکھیں تو, اور مردوں کے دیکھیں تو بالکل برعکس کہانی ہوتی ہے. وہ جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے جتنی اچھی باتیں کرتی ہیں پریکٹیکل لائف میں بھی ایسی ہے. یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں سر, میرا ڈیلی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آفس میں کہ میں اچھی ہوں یا بری ہوں, میرا لہجہ کیا ہے, میرا اخلاق کیا ہے, میرا لہجہ کیا ہے, اخلاق کیا ہے. دیکھیں اپنی تعریف اپنے منہ سے اچھی نہیں لگتی. میں نے مرد بھی کہا, ہاں, میں نے صرف عورت نہیں کہا. تو میں جو کہتی ہوں میں وہی کرتی ہوں, ٹھیک. اور اگر میں یہ کہہ کے کروں گی نہیں تو میرے الفاظ میں دم نہیں ہوگا. سوری میں ایک بات کٹ کر رہا ہوں. میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں چینلز پہ آ کے وہ ایسی دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا فلسفہ کار, اس سے زیادہ سائنسدان, اس سے زیادہ با اخلاق, اس سے زیادہ دنیا کا علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو ہی اسکرین سے نکلتا ہے تو اس کی کہانی بدل جاتی ہے. تو میں اس وجہ سے کہا, اس وجہ سے پوچھا کہ کہیں ہمارا سین بھی تو وہی نہیں ہے. نہیں, میری شادی شدہ لائف تو بہت اچھی گزری. آپ تو میرے ہسبینڈ سے واقف بھی ہیں. آپ کی شادی کا نہیں, تو مطلب میں مرد اور عورت کی بات کرتی ہوں. میں نے ظاہر ہے کہ میری بیہیویئر میں جو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت اچھے انسان تھے اور میری زندگی بہت اچھی گزری. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مرد اور عورت اپنے اندر سے کچھ چیزیں ختم کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. کیونکہ میں ماہر نفسیات ہوں اور ایکسپرٹیز میری بیہیویئر سائیکالوجی میں ہے, اب نارمل سائیکالوجی میں ہے. تو میں اکارڈنگ ٹو ریسرچ بات کرتی ہوں. میں یہ بات نہیں کرتی, بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ میں خود بھی نہ کرتی ہوں, لیکن کیونکہ ہماری ریسرچ میں آتی ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ سامنے ضرور لے کر آتے ہیں. ہاں, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں حق اور سچ کہتی ہوں, اور یہ سننے والے سمجھتے ہیں کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی. اور یہ میرا خیال ہے 15 سال کا سفر میرا کوہ نور نیوز کے ساتھ ہے. تو ان 15 سالوں میں اگر میں 15 سال سے ایک ہی چینل کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو میری وفاداری پہ شک کرنے والے جو ہے وہ ان کی اپنی ذات پہ سوالیہ نشان ہے. یہ وفاداری پہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہم نے تو وفاداری پہ بات ہی نہیں کی. پھر ہم تو بات کر رہے ہیں پھر اخلاق کی اگر بات آتی ہے تو اگر اخلاق کے اعلیٰ نمونے پہ بھی فائز نہ ہوتی یا اخلاقیات میں بھی اچھی نہ ہوتی تو 15 سال جو ہے وہ چینل میں نہ نکال پاتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ با اخلاق بھی ہیں, اور یہ وفاداری کے اوپر بھی میں آپ پہ کوئی شک نہیں کرتا. لیکن بات میں یہ ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ باہر جا کے کچھ اور ہوتے ہیں, اسکرین پہ کچھ اور بات نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے عموماً دیکھو گا, آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے. بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو وہی کچھ کہنا چاہیے جو وہ خود ہیں. مجھے آپ کی باتوں سے, اور جب یہ ساری چیزیں کریں جو ہم کنٹرول نہیں کرتے, کہیں ہم اپنے اس وقت غصے پہ کنٹرول کر دیں جب غصہ آیا ہوتا ہے, تو شاید بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں, یہ اینگر مینجمنٹ ہے. اینگر مینجمنٹ کو آپ جو ہے وہ کچھ عرصہ بعد جا کے سیکھتے ہیں, جب آپ تھوڑا سا بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, سیریس ہونا شروع ہوتے ہیں, میچور یا پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, یا سر پہ پڑتی ہے. سوری, معذرت کے ساتھ. تو یہ ایسے نہیں آتی اینگر مینجمنٹ کہ میں 15 سال کے بچے کو اینگر مینجمنٹ سکھا دوں
کہ جی آپ نے اس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. ہاں میں اسے صحیح اور غلط بتا سکتی ہوں, اس کی اینگر مینجمنٹ کے لیے اس کی ہیلپ کر سکتی ہوں, بٹ میں اس کو اس پہ فوکس نہیں کروا سکتی, کیونکہ وہ اس پہ فوکس ہوگا نہیں. اسے جب کسی بات پہ غصہ آئے گا وہ اس کو فوراً ریئیکٹ کرے گا, رسپونڈ نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے اینگر مینجمنٹ جو ہے وہ 30 سال یا 25 سال کے لوگوں سے اوپر کے جو لوگ ہیں یہ اینگر مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں, اور ہم ان کو لے کر بھی آتے ہیں. ابھی تو ماشاءاللہ 20 سال کے بچے بھی بڑے سمجھدار ہیں, 20 سال کے لڑکے لڑکیاں بھی جو ہیں انہیں اپنی اینگر مینجمنٹ پہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے بچوں کو ارلی ایج سے اینگر مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ملک میں اور آپ کے گھروں میں یہ جو فساد مچے ہیں غصے کی وجہ سے یہ بہت کم ہو سکتے ہیں, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. اگر میں وہ پہلے تربیت ہوتی تھی نا, پہلے بڑے بیٹھ کے جو ہے وہ تربیت کیا کرتے تھے. میں وہی کہتی ہوں کہ لوگ اگر ماہر احساسیات ہوتے تو ہم جیسے ماہر نفسیات کی ضرورت نہ پڑتی لوگوں کو. لیکن اگر آج ایکسپرٹ کی ضرورت ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ اب تو گھر میں بڑے بوڑھے بھی نہیں ہیں. کوئی پہلے دادیاں نانیاں ہوتی تھی یا جن کے گھر میں ہیں ان کے گھر کے اصول بھی دیکھیں. میری بات اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں جی, جو میں نے کہا کہ تب ہماری مائیں جو سادہ ہوتی تھی, ان پڑھ ہوتی تھی, اور ہمارے باپ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, دھوتی باندھتے تھے اور پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن تربیت ایسی کرتے تھے بچوں کی کہ آج بھی اعلیٰ فائز پہ وہی بچے موجود ہیں, با اخلاق ہیں, با حیا ہیں. بالکل. دیکھیں مرد جو ہوتا ہے نا, میں آپ کو آج ایک چیز بتا دیتی ہوں, مرد کو جس عورت سے محبت نہیں نہ رہتی وہ اسے بد زبان کا ٹیگ دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ عورت بد زبان ہے, حالانکہ وہ عورت بد زبان ہے یا نہیں ہے, اس کی ہر بات اس کو بری لگنی شروع ہو جاتی ہے جو عورت اسے ناپسند ہوتی ہے. تو بیویاں یہ سمجھ لیں کہ مردوں کی ناپسندیدگی اس وقت آپ کے ساتھ چل رہی ہے جس وقت وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بد زبانی کرتی ہو, بدتمیزی کرتی ہو, میں تمہارے ساتھ چلنا نہیں چاہتا. کیا کرنا چاہیے اس وقت, کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ اس کو بڑے آرام سے ٹیکل کرنا پڑے گا, اسے بڑے محبت اور پیار سے سمجھنا پڑے گا. غصے کا اظہار فوری طور پہ نہیں کرنا چاہیے. غصے کے اظہار کے لیے آپ کو 35 سیکنڈز اپنی ذات پر کام کرنا ہے. یہ 35 سیکنڈز سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی اینگر مینجمنٹ پہ کام کر لیا تو یہ 35 سیکنڈز آپ کو بہت, آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. باڈی کے اندر چل رہا ہے سسٹم. اچھا, یہ بات میں مختلف چینلز پہ کر چکی ہوں, پہلے کوٹ کر دوں یہ, کیونکہ یہ 35 سیکنڈز اینگر مینجمنٹ تھراپی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہر چینل پر کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے. تو یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری آڈینس الگ ہے اور چینلز کی آڈینس الگ ہے. جہاں تک یہ بات پہنچے 35 سیکنڈز, یہ 35 سیکنڈز ہیں کیا, ذرا تھوڑا 1400 سال پیچھے جاتے ہیں. 1400 سال پیچھے اگر جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں غصے کی حالت میں ہو, حدیث مبارکہ ہے, تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, لیٹے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, یعنی اپنی جگہ تبدیل کر لو, اور پانی پیو, یعنی کہ غصے کو کم کرنے کی تھراپی دے دی. اب سائنس نے اس کو جب دیکھا, آن ریکارڈ لیا, تو پتہ چلا کہ یہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ پروڈیوس ہو چکی ہے چیز. میں اسلام اور سائنس کو کنیکٹ اس لیے کرتی ہوں کہ 7 مرتبہ میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا الحمدللہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری ریسرچ اور سائیکولوجیکل تھیوریز وہ سب اکٹھی ہوتی ہیں, تو میں اس کو سائنس اور اسلام کے ساتھ کنیکٹ کر کے بات کرتی ہوں. شاید اسی لیے میری بات میں دم ہو تھوڑا بہت, جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ عزت دی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 35 سیکنڈ سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر آپ 35 سیکنڈ کسی اور طرف دھیان کنورٹ کر لیتے ہیں, کوئی اور سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں, یا اس شخص کی کوئی اچھی بات سوچنا شروع کر دیتے ہیں, جو بندہ آپ کو زہر لگ رہا ہے اس کی کوئی نیکی یا اس کا کوئی احسان آپ یاد کر کے یک دم کے لیے اپنے ذہن کو کنورٹ کرتے ہیں, تو 35 سیکنڈ بعد آپ کا غصہ جو ہے وہ نارمل حالت میں آپ آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی لڑائی جو ہے وہ ایک بڑی لڑائی سے بچ جاتی ہے. یہ سائنس پروف کر رہی ہے, سائیکولوجیکل تھیوریز بتا رہی ہوں, اور اسلام پروف کر رہا ہے کہ اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, لیٹے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, جگہ تبدیل کر لو. مطلب یہ ہوا کہ آج کے لوگوں کی سائنس, لیکن میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے, میرا نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کر کے انہوں نے دکھا دیا کہ یہ کر لیں, اور سائنس آج کہہ رہی ہے. مولا علی کے تمام اقوال دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کسی شخص کو جاننا ہو, اور اگر کسی کے لیے رشتے میں بھی فیصلہ کرنا ہو کہ آپ نے کسی مرد کو اپنے لیے جو چوز کرنا ہے, تو غصے میں اس کے الفاظ دیکھ لو کہ وہ تمہارے لیے کیا استعمال کرتا ہے. وہ اپنا اندر جو کچھ ہے وہ باہر لے نکال کے لا دے گا, آپ کے سامنے رکھ دے گا. غصے میں جو شخص آپ کا ہے, غصے میں جو آپ کا احترام اور عزت نہیں آپ کو جو ہے وہ کھو رہا, اور آپ کو عزت اور احترام پوری مل رہی ہے, لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے, وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان صاحبہ, آپ نے وقت دیا. بات ہو رہی تھی جی اخلاق کے اوپر, بد زبانی کے اوپر, رشتے کیسے بچ سکتے ہیں. تو میری تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی, سمجھ میں آج نہیں آئی
1400 سال پہلے کا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھوں، انہوں نے کس طرح پریکٹیکل کر کے دکھایا، جب میں قرآن مجید کو ترجمے سے دیکھوں تو اس میں بھی یہ چیزیں واضح ہیں. دیکھیں نفس پہ قابو کر لیں، اس میں جذبات ہوں، غصہ ہو، اپنی زبان ہو، یہ ساری چیزیں نفس میں آتی ہیں. جب کنٹرول کر لیں تو تمام یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ لڑائی جھگڑے، با اخلاقی، بد اخلاقی، بد زبانی، ایک دوسرے کو اپنے زندگی سے نکال دینا، تو یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. جب اپنے نفس پہ قابو پا لیں گے تو سارے مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے. آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.